مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان رمضان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات پیش کرنی ہیں. اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر رمضان المبارک کا استقبال، رمضان المبارک کی تیاری، رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کا استقبال، یا یوں کہہ لیں کہ رمضان المبارک تک پہنچنے سے پہلے خود کی تیاری. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان سلامتی والا گزرے گا اس کا پورا سال سلامتی والا گزرے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک صرف رمضان کے لیے نہیں، صرف مغفرت کے لیے نہیں، صرف اس میں گناہوں کی معافی ہی نہیں، بلکہ اس رمضان سے آئندہ سال مکمل سلامتی والا گزر سکتا ہے. پھر اگلا رمضان آئے گا، اس کو اہتمام کر لیں تو آئندہ سال سلامتی والا، پھر اگلا رمضان آئے گا، اس کو سلامتی والا کر لیں تو پھر آئندہ بھی سلامتی ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ رمضان صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ رمضان المبارک سلامتی کے لیے، اور سلامتی سال کے لیے، اور سال پہ سال جوڑتے جائیں گے تو ساری کی ساری زندگی ہماری رمضان المبارک سے درست ہو سکتی ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے جو استقبال کرنا ہے، اس استقبال کی تیاری کیسے ہونی چاہیے، وہ استقبال کیسے کرنا چاہیے. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ حلال روزی کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے. اس میں ایک بہت بڑا عمل بھی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سود سے نہیں نکل پا رہے، حرام سے نہیں نکل پا رہے، اور ایسے بینکنگ کے نظام میں اور سود کے نظام میں جکڑے جا چکے ہیں کہ ان کی سمجھ ہی معاف ہو چکی ہے، وہ ان کو سمجھنا ہی نہیں آ رہا. تو وہ ایک مہینہ رمضان المبارک حلال روزی کے ساتھ گزار لیں، ساتھ میں اللہ سے دعا کر لیں تو اس رمضان کی برکت سے ان کو سارا سال ساری زندگی حلال روزی ملے گی اور یہ سلامتی والا ہو جائے گا. تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ حلال روزی کا انتظام کر لینا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کیونکہ بابرکت ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور تضرع کرتا ہے، آہو زاری کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، اور حد درجے تک چیختا اور چلاتا ہے. انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے. اکلہ حرام، اور اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر استقبال رمضان کے لیے کیا ہے کہ ہم نے خود کو حلال روزی کا انتظام کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کا علم سیکھنا بھی اسی حیثیت سے ہوتا ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے تو رمضان کا علم بھی فرض ہے. روزہ فرض تو روزے کا علم بھی فرض، نماز فرض تو نماز کا سیکھنا بھی فرض، حج فرض تو حج کا سیکھنا بھی فرض. تو رمضان المبارک میں رمضان آنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے
روزہ کا جو علم ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے اس میں ثواب میں کمی آتی ہے، تو اس علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے خود کو آپ عبادت کے لیے فارغ کریں، فری کریں۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ فری ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، تو میرے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، بڑی گہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کاموں سے فری ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کیا تھی؟ وہ تو سماجی خدمات تھیں، وہ تو امت کے لیے پل پل لمحہ لمحہ وقف تھے، وہ تو ایک ایک لمحہ امت کے لیے ہی کھپ رہے تھے۔ ذات کو تو انہوں نے اپنے سامنے نہیں رکھا، اولاد کو رکھا نہیں، روزی کو رکھا نہیں۔ تو پتہ یہ چل رہا جتنے بھی سلسلے ہیں امت کے، وہ ثواب کی چیز ہے، لیکن اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہونا، براہ راست اللہ کی عبادت کرنا کچھ اور ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اپنے جو تجارت کرنا وہ عبادت ہے، لیکن جب اس میں نیت کی جائے گی۔ لیکن یہ عبادت رمضان المبارک میں براہ راست جو عبادت ہیں اس کے لیے خود کو فری کرنا، نماز ہے، نماز، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ نوافل کے ساتھ روزہ، اور روزے کی جتنی طاقت کی چیزیں ہیں تو پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کے لیے، جیسے حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے انتظامات کرتے ہیں، تو ایسے ہی رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ فارغ کر دینا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پانے کے لیے اور کسی چیز کی طرف جانے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ جتنا حساس ترین سفر کرنے سے پہلے آپ خود کو دیکھتے ہیں کہ میں اس سفر کے قابل ہوں یا نہیں۔ دوسرے طور پر یہ ہے کہ گاڑی آپ کے پاس نئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی خراب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، موٹر بائک آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ سفر لمبا ہے اور دور آپ نے جانا ہے، جلدی آپ نے آنا ہے، تو پھر آپ گاڑی کو اچھے سے میکینک سے گاڑی کو مستقل طور پر اس کا آئل، اس کا پیٹرول، اس کی دوسری تیسری چیزیں، ہوا، سارا کچھ چیک کر لیتے ہیں کہ مجھے اہم سفر پہ جانا ہے تو اب میں کیا کروں۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک میں اہمیت کی عبادت ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز کے الفاظ درست نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کے ترجمہ اور قرآن مجید کی ادائیگی ہی مجھے درست نہ آتی ہو۔ تو رمضان آنے سے پہلے ایک بار آپ جتنے عرصے سے نماز پڑھ رہی ہیں، ایک بار آپ اپنے قاری صاحب کو، عالم صاحب کو، معلم صاحب کو اور اپنے دوست کو، ضروری نہیں ہے، اپنے دوست کو ایک دفعہ مکمل نماز سنا دیں، ایک دفعہ مکمل اس کا ترجمہ دہرا دیں کہ اگر آپ کا مکمل ہے تو شکر کریں، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کوتاہی کو دور کریں، تاکہ رمضان سے پہلے میں ایسا نہ ہو کہ سجدے میں ہوں، قیام میں ہوں، عبادت میں ہوں اور الفاظ درست نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ ملے ہی نہ، اللہ پاک حفاظت فرمائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں روزوں کا اہتمام کرنا، کیونکہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو حج سے پہلے آپ کو ہدایات ملتی ہیں کہ آپ اپنے گراؤنڈ میں، آپ اپنے گاؤں میں تھوڑا پیدل چلنا شروع کریں، چلنا شروع کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طواف کرتے ہوئے آپ ایک طواف کے بعد سانس پہ سانس چڑھے اور آپ ایک طرف بیٹھے ہوں اور اللہ کی عبادت کے وقت میں آپ کا جسم ہی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بالکل رمضان کے 2-3 دن پہلے کے لیے ممانعت ہے، لیکن اس سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کے غرض سے روزوں کا بھی اہتمام کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان کے روزے رکھیں تو اس وقت ہے یا اس وقت بھوک لگی یا اس وقت نکاہت اور لاغری، کمزوری، اس سے پہلے ہی رمضان المبارک کی ٹریننگ بھی ہو جائے اور ثواب کا کام بھی ہو جائے۔ اور ایک اور سنت بھی ہے کہ شعبان المعظم میں، یعنی رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخوں کو بہت یاد فرمایا کرتے تھے،
تاریخوں کے یاد کرنے کا ایک علامت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کے لیے رغبت ہے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اس مہینے اور اس سے پچھلے مہینے کی کیسی تاریخیں یاد ہوتی ہیں. جس نے لمبے سفر پہ جانا وہ اس تاریخیں کیسی یاد کرتا ہے, وہ مہینے کیسے یاد کرتا ہے, وہ وقت کو کیسے یاد کرتا ہے. تو ایسے سنت بھی ہے اور رمضان کی اہمیت بھی ہے. تو شعبان المعظم کی تاریخوں کا یاد رکھنا اور پھر آخری تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ رجب, جب رمضان المبارک سے 2 ماہ پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کا اہتمام فرمایا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کو بابرکت بنا دے, شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ایک گزارش اس میں وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کسی چیز میں اپنی زندگی بڑھانے کا مطالبہ اور دعا کبھی نہیں کی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے فرما رہی ہیں کہ میری زندگی کے 2 مہینے بڑھا دیجیے, میری زندگی کے 2 مہینے بڑھا دیجیے, مجھے شعبان بابرکت بنا دیجیے, مجھے رجب بابرکت بنا دیجیے اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے کہ جس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک پل اتنا قیمتی ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ جنت کو ہمارے لیے فری کر دیتے ہیں, جہنم کو بند کر دیتے ہیں. تو رمضان المبارک اور ایک مبارک سفر سے پہلے یہ چند چیزیں تھیں, اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے گزارشات کر لی. ایک اور گزارش جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے وہ بھی میں پہلے ہی پیش کر دیتا ہوں. جیسے ہم عید کی تیاری کے لیے بازار جاتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں, تو ایسے عید کی تیاری مکمل رمضان المبارک سے پہلے ہی کر لیں. رمضان المبارک کچن کے کام ہیں, دالیں ہیں, وہ چاول ہیں, وہ دوسری چیزیں ہیں, اس کی صفائی, اس کی خریداری اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ پہلے ہی کر لیں. اچھا یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ لہسن ہے, وہ دوسری چیزیں ہیں, تیسری ہیں, اس کو براؤن کر کے پہلے سے رکھ لیں. جتنی وسعت ہوتی ہے, جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے, ظاہر ہے ہر ایک کے پاس اسباب نہیں ہوتے, فراوانی اور وسائل نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وسائل, فراوانی اور سمجھ دی ہے. تو اپنے اوقات کو کچن میں کھپت کرنے کی بجائے, سحری میں مکمل لگانے کی بجائے, افطاری میں کھپانے کی بجائے, رمضان المبارک آنے سے پہلے جو چیزیں مینج ہو سکتی ہیں وہ مینج کر لیں. ایسے ہی گھر مکمل کی صفائی آپ نے جو عید پر کرنی ہے وہ آپ رمضان کا پہلا دن, پہلا روزہ عید سمجھیں اور اس عید کے لیے اپنے کپڑے, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آخری عشرہ کتنا حسین ہوتا ہے. رمضان المبارک کی عبادت کا وہ مغز اور نچوڑ ہوتا ہے, وہ عید کی تیاری کی وجہ سے ہمارا برباد ہو جاتا ہے. لفظ میں نے سخت استعمال کر لیا اور حقیقت یہ, یا تو شاپنگ میں, یا تو گھر کی تیاری میں, یا تو وہ کپڑوں میں, یا گھر کی صفائی میں, یا تیاری میں. تو ہم عید کب سمجھیں؟ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہو. اللہ جل جلالہ ہم سب کو استقبال رمضان سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں اگر ان چیزوں کا اہتمام کر کے نیت کر لوں گا تو مجھے مقبول تمام روزوں کا ثواب, مقبول تمام تراویح کا ثواب, مقبول جو نیت تلاوت کی گئی ہوگی اس کا مجھے ثواب ملے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مرحبا یا رمضان.